قطب الدین ایبک وہ سخی غلام جس نے ہندوستان میں مسلم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ قطب الدین ایبک یہ کوئی 850 سال قبل کی بات ہے، جب سلطان شہاب الدین غوری افغانستان کے شہر اور اپنے دارالحکومت غزنی میں عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ کیا کرتے تھے اور مصاحبوں کے ہنر اور ان کی عقل و دانش کی باتیں سنتے تھے۔ اسی قسم کی ایک مجلس میں روایتی محفل سجی ہوئی تھی۔ حاضرین اپنی اپنی کارگزاریوں اور حاضر جوابیوں سے بادشاہ کو محظوظ کر رہے تھے، انعام و اکرام سے نوازے جا رہے تھے۔ اس شب سلطان غوری اپنے درباریوں اور اپنے غلاموں کو تحفے تحائف، زر و جواہرات اور سونے چاندی سے مالا مال کر رہے تھے۔ ان میں ایک درباری اور غلام ایسا تھا جس نے دربار سے باہر آنے کے بعد اپنا سارا انعام اپنے سے کم حیثیت ترکوں، پردے داروں، فراشوں، غلاموں اور دیگر کار پردازوں کو بخش دیا۔ جب اس کا چرچا عام ہوا تو یہ بات ہوتے ہوتے سلطان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، اور ان کے دل میں اس دریا دل صفت انسان کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی کہ آخر یہ کون فیاض طبیعت شخص ہے۔ سلطان کو بتایا گیا کہ یہ ان کا غلام قطب الدین ایبک ہے۔ غوری سلطنت کے تاریخ داں منہاج السراج ابو عثمان منہاج الدین بن سراج الدین نے اپنی کتاب طبقات ناصری میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایبک کا دور دیکھا بلکہ ان کے بعد سلطان شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن کا دور بھی دیکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد غوری کو ایبک کی فراخ دلی نے بہت متاثر کیا اور انہوں نے ایبک کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا اور انہیں تخت گاہ اور ایوان دربار کے اہم کام سونپے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ سلطنت کے بڑے سردار اور کار پرداز بن گئے۔ انہوں نے اپنی لیاقت سے اس قدر ترقی کر لی کہ انہیں امیر آخور بنا دیا گیا۔ امیر آخور اس زمانے میں شاہی استبل کے سردار کا عہدہ ہوتا تھا اور اسے بہت اہمیت حاصل تھی۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں اسے 1000 کا سردار کہا گیا ہے، جس کے ماتحت 3 سردار ہوتے تھے جو کہ 40 کے سردار کہے جاتے تھے۔ قطب الدین ایبک وہ مسلم حکمران ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جس پر مسلم حکمران آنے والے 600 سال تک یعنی سن 1857 کی غدر تک حکومت کرتے رہے۔ انہیں غلام سلطنت یا خاندان غلامہ کا بانی کہا جاتا ہے، لیکن جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں عہد وسطی کی تاریخ کے ماہر اور پروفیسر نجف حیدر کا کہنا ہے کہ انہیں یا ان کے بعد آنے والوں کو غلام سلاطین نہیں کہا جا سکتا، انہیں ترک یا مملوک کہا جا سکتا۔ دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں تاریخ کے اسسٹنٹ پروفیسر رحمہ جاوید راشد کا کہنا ہے کہ مسلم حکومتوں میں غلام کا تصور بازنطینی غلام کے تصور سے بہت مختلف ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم دور میں غلاموں کا مرتبہ بعض اوقات جانشین کی طرح ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محمود اور ایاز نظر آتے ہیں، جس کو محمود غزنوی اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کی معروف نظم شکوہ کا ایک شعر اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کی کیا حیثیت تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جن لوگوں نے فلم رضیہ سلطانہ باؤبلی یا ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی دیکھ رکھا ہے، ان کے لیے غلاموں کے حالات اور اہمیت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ رضیہ سلطانہ میں رضیہ کا محافظ یاقوت ایک حبشی غلام ہے جو اپنی جانثاری سے ملکہ کے دل میں جگہ بناتا ہے، جبکہ باہوبلی میں کدپپا اپنے غلامی کے تقاضوں کے تحت شہزادے کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، جبکہ ارطغرل غازی میں بازنطینی غلام اور سونے کی کان کنی کے ماہر حاجہ توریان کی خرید و فروخت اور آزادی کے ساتھ خود ارطغرل کا غلاموں کی تجارت کرنے والے سمکوں کے ہاتھ لگنے کا منظر اور پھر تمام غلاموں کی رہائی دکھائی گئی ہے۔ بہرحال نجف حیدر بتاتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب محمد غوری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے جس سے آپ کو آنے والے زمانے میں یاد رکھا جائے گا، تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس بہت ساری اولاد نرینہ ہیں،
اور وہ میرے نام کو باقی رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ پروفیسر نجف حیدر بتاتے ہیں کہ ان کا اشارہ ان کے مخصوص غلاموں کی جانب تھا، جن میں یلدوز، ایبک اور کباچا شامل تھے۔ رحمہ جاوید بتاتی ہیں کہ گوری نے ان میں آپس میں رشتہ داری بھی قائم کی تھی اور یلدوز کی ایک بیٹی کی شادی ایبک سے کروائی تھی، جبکہ ایک بیٹی کی شادی کباچا سے کروائی تھی، تاکہ ان میں گہرا تعلق قائم ہو اور وہ رشتہ داری کے تحت ایک دوسرے کی مخالفت کی بجائے ایک دوسرے کی معاونت کریں۔ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک سٹڈیز میں ساؤتھ ایشین اسلام کے پروفیسر معین احمد نظامی نے BBC کو بتایا کہ ایبک کو غلام سلطنت کے بانی کے طور پر نہیں بلکہ انڈیا میں ترک یا مملوک سلطنت کے بانی کے طور پر یاد کیا جانا چاہیے۔ معین احمد نظامی نے بتایا کہ قطب الدین ایبک کا تعلق ترک قبیلہ ایبک سے تھا اور بچپن میں ہی وہ اپنے کنبے سے علیحدہ ہو گئے۔ انہیں غلام بازار میں بیچنے کے لیے نیشاپور لایا گیا۔ ایک تعلیم یافتہ شخص قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے انہیں خریدا اور اپنے بیٹے کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا اور ان کی تعلیم اور فوجی تربیت کی مناسب دیکھ بھال کی۔ تاریخ کی معروف کتاب طبقات ناصری میں منہاج السراج لکھتے ہیں کہ ایبک کے نئے والی قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوئی اور نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ کی آل میں شامل تھے اور نیشاپور مضافات کے حاکم تھے۔ وہ لکھتے ہیں قطب الدین نے قاضی موصوف کی خدمت گزاری کے ساتھ ان کے بیٹوں کی طرح کلام اللہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور سواری و تیر اندازی کی تعلیم بھی پائی۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں وہ صفت مردانگی سے متصف ہو گیا اور اس کی ستائش کی جانے لگی۔ کہتے ہیں قاضی کی موت کے بعد ان کے فرزندوں نے ایبک کو پھر سے ایک تاجر کے ہاں فروخت کر دیا، جو انہیں غزنا کے بازار لے آیا، جہاں سے سلطان غازی معیز الدین سام سلطان محمد غوری نے انہیں خرید لیا۔ طبقات ناصری میں لکھا ہے کہ اگرچہ ایبک قابل ستائش اوصاف اور برگزیدہ محاسن کا حامل تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری کے سبب اسے ایبک شل کہا جاتا تھا، یعنی ایسا شخص جس کی ایک انگلی کمزور ہو، اور در حقیقت ان کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ترک قبیلہ ایبک اور اس کا مطلب۔ قطب الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترک قبیلے ایبک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے والد اور قبیلے کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا سن پیدائش 1150 درج ہے، لیکن قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال ایبک کا مطلب ترکی زبان میں چاند کا آقا یا مالک ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قبیلے کو یہ کنیت اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ملی تھی، یعنی اس قبیلے کے لوگ مرد و زن دونوں انتہائی حسین و جمیل ہوتے تھے۔ لیکن قطب الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اتنے حسین نہیں تھے۔ لیکن اردو کے معروف شاعر اسداللہ خان غالب نے اپنی ایک فارسی غزل میں خود کو ترکی کے ساتھ ساتھ ایبک بھی کہا ہے، اور ایک طرح سے چاند سے زیادہ خوبصورت ہونے پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے ہم ترکوں کے ایک قبیلے سے آتے ہیں، اس لیے ہم چاند سے 10 گنا زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس طرح دہلی میں نظام الدین اولیاء کے حلقہ بگوش ہندوستان کے عظیم شاعر و مفکر امیر خسرو نے بھی اس کے متعلق شعر کہا ہے، جس سے ایبک کی انفرادیت سامنے آتی ہے۔ کہتے ہیں کبھی میں تاتاری ہوں تو کبھی چاچی، کبھی ایبک ہوں تو کبھی لاچی، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے ایبک کا استعمال بہت سے دیگر معنوں میں بھی ہوا ہے، جس میں سے غلام بھی ایک ہے۔ اس کے علاوہ محبوب یا آئیڈیل اور پیغام رساں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ 13ویں صدی کے معروف صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی کے یہاں اس کا استعمال نامہ بر یا پیغام رساں کے طور پر ہوا ہے، جس کا مطلب وفاداری سے بھی ہے۔ بہرحال معین احمد نظامی کا کہنا ہے کہ ایبک کا عروج تیزی سے ہوا۔ انہوں نے اپنی ذہانت اور قابلیت کے بدولت معیز الدین کی توجہ جلد ہی اپنی طرف مبذول کر لی۔ انہوں نے بتایا کہ ایبک کو پہلے ہی امیر آخور بنایا جا چکا تھا، لیکن جب محمد غوری نے ہندوستان کی جانب اپنی مہمات کا آغاز کیا تو ایبک نے ترائن کی دوسری جنگ میں اپنی جنگی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے سلطان غوری کو فتح نصیب ہوئے اور انہیں 2 اہم فوجی عہدوں بحرام اور سمانہ کا کماندار بنایا گیا۔ ترائن کی پہلی جنگ میں تو محمد غوری کو شکست ہوئی، لیکن دوسری جنگ کئی لحاظ سے فیصلہ کن رہی۔ کہا جاتا ہے اس میں چہامن یعنی راجپوت راجہ پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی۔ پہلی شکست کے 1 سال بعد غوری 1 لاکھ سے زیادہ افغان، تاجک اور ترکوں پر مبنی بڑی فوج کے ساتھ ملتان اور لاہور کے راستے ترائن، آج دہلی سے ملحق ہریانہ کے کرنال ضلع میں تروری کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پہنچا، جہاں پرتھوی راج کی 3 لاکھ گھڑ سواروں اور 3000 ہاتھیوں پر مشتمل فوج نے اس کا راستہ روکا اور شدید جنگ ہوئی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے
سابق معروف پروفیسر اور تاریخ دان محمد حبیب اور خلیق احمد نظامی نے اپنی کتاب ایک کمپریہنسو میں ہسٹری آف انڈیا جلد 5 میں لکھا ہے کہ استعداد میں غلو کا عنصر ہے، کیونکہ اس زمانے میں کسی چیز کی اہمیت کے لیے تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا رواج تھا۔ بہرحال ترائن کی دوسری جنگ 1192 میں محمد غوری نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں مختلف پوزیشن پر تعینات کر دیا، جبکہ 12,000 افراد پر مشتمل فوج کو جنگ میں اتارا، جس نے حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کی۔ پرتھوی راج کی فوج نے یہ سمجھا انہیں فتح نصیب ہوگی اور وہ اس کے پیچھے ان کا کام تمام کرنے کے لیے چل پڑے، لیکن پھر 4 جگہ مختلف سپہ سالاروں کی قیادت میں تعینات فوج نے پرتھوی راج کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جبکہ مراجعت کرنے والی فوج بھی واپس مڑ کر لڑنے لگی۔ کہا جاتا ہے پرتھوی راج چوہان اپنے ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پہ سوار ہوا اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔ معین الدین نظامی نے مزید کہا کہ اس جنگ سے برِ صغیر میں ایبک کے سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا اور بالآخر وہ سن 1206 میں معز الدین غوری کی موت کے بعد دہلی کے تخت تک جا پہنچے۔ تاریخ دانوں کا متفقہ طور پر کہنا ہے کہ سلطان معز الدین محمد غوری کے اچانک مارے جانے کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکے تھے، چنانچہ ان کی زندگی میں ان کا جو غلام جہاں جس اعلیٰ عہدے پر فائز تھا وہ وہاں کا حاکم بن بیٹھا، لیکن ایبک اپنی فراست اور سیاسی حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے اصل جانشین کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انتقال کے بعد ان کے 3 جانشینوں دہلی کے حاکم قطب الدین ایبک، ملتان کے حاکم ناصر الدین قباچہ اور غزنی کے حاکم تاج الدین جلدوز کے درمیان اقتدار کے لیے مقابلہ شروع ہو گیا۔ رحمہ جاوید کا کہنا ہے ان کا ایک چوتھا غلام بختیار خلجی تھا جو کہ اس رشا کشی میں شامل نہیں ہوا اور وہ بہار اور بنگال کی طرف چلا گیا اور خود کو وہاں کا فرمانروا کہا۔ بہرحال ایبک کو دوسروں پر غلبہ حاصل ہوا اور 25 جون سن 1206 کو لاہور کے قلعے میں ان کی تاج پوشی ہوئی، لیکن انہوں نے سلطان کا خطاب نہیں اپنایا اور نہ ہی اپنے نام سے کوئی سکہ جاری کیا، نہ ہی اپنے نام سے کوئی خطبہ پڑھایا۔ اس بابت معین الدین نظامی کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ وہ غلام تھے، انہیں آزادی نہیں ملی تھی، اس لیے انہیں سلطان کے طور پر قبول کیا جانا مشکل تھا۔ بہرحال انہوں نے سن 1208 میں غزنہ کا سفر کیا، جہاں سے 40 دنوں کے بعد واپس آئے اور اس دوران غزنہ میں محمد غوری کے ایک جانشین نے ان کی آزادی کا اعلان کیا۔ پھر انہوں نے سن 1208 اور 9 میں سلطان کا خطاب اپنایا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا نام قطب الدین جنی الدین کا محور رکھا۔ اس سے قبل ایبک اپنے آقا محمد غوری کی توسیع پسندانہ حکمت عملی پر عمل کرتے رہے اور اس دوران انہوں نے 1193 میں اجمیر اور اس کے بعد 4 ہندو ریاستوں کو بھی فتح کیا۔ پھر کنوج کے راجہ جے چند کو چند وار کی جنگ میں شکست دے کر دہلی کو حاصل کیا اور 1 سال کے اندر ہی محمود غوری کا تسلط راجستھان سے لے کر گنگا جمنا کے دوآبے کے علاقوں تک تھا۔ ایبک کی مزید فتوحات کے بارے میں منہاج السراج رقم طراز ہیں۔ کہتے ہیں کوہرام سے قطب الدین نے میرٹھ کی طرف پیش قدمی کی اور سن 587 ہجری میں اسے فتح کر لیا۔ میرٹھ سے اٹھا تو 588 ہجری میں دہلی پہ قابض ہو گیا۔ 590 میں وہ سلطان کے ہمرکاب تھا اور بنارس کے راجہ جے چند کی جانب پیش قدمی کی۔ سن 591 میں ٹھنکر فتح کیا، یہاں تک کہ مشرقی جانب اسلامی سلطنت چین تک پہنچ گئی۔ اجمیر میں 2.5 دن کے جھونپڑے اور دہلی میں قطب مینار کی تعمیر۔ ایبک عہد وسطی کے دوسرے کسی بھی مسلم حکمران کی طرح فن تعمیر میں شوق رکھتے تھے، چنانچہ انڈیا میں غوری حکومت کی کامیابیوں کی یادگار کے طور پر انہوں نے دہلی میں سن 1199 میں ایک مینار کی تعمیر شروع کروائی۔ اس طرح کے مینار غزنی میں بھی ہیں اور غور صوبے میں دریائے ہاری کے کنارے جام مینار اس سے قبل تعمیر کیا جا چکے ہیں۔ قطب مینار کے ساتھ قوت الاسلام مسجد کی بھی بنیاد انہوں نے ڈالی، جبکہ اجمیر کی فتح کے بعد انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کروائی جسے 2.5 دن کا جھونپڑا کہا جاتا ہے۔ یہ شمالی ہند میں بننے والی پہلی مسجد کہلاتی ہے جو آج تک موجود ہے۔ دراصل اسے جلدی 2.5 دن میں کھڑا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس پر موجودہ افغانستان کے ہرات سے تعلق رکھنے والے معمار ابوبکر نے مسجد کا نقشہ یا ڈیزائن تیار کیا اور یہ مسجد سن 1199 میں بن کر تیار ہوئی، جسے ہند اسلامی طرز تعمیر کا پہلا شاہکار کہا جاتا ہے۔ اس طرح قطب الدین نے قطب مینار کی بنا ڈالی جسے ان کے بعد شمس الدین التمش کے زمانے میں مکمل کیا جا سکا۔ یہ اینٹ سے تعمیر دنیا کا سب سے بلند مینار ہے جس کی 5 منزلیں
اور ان پر آیات ایک قرآنی کنندہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایبک نے قوت الاسلام مسجد کی بنیاد ڈالی، جس کی باقیات آج بھی قطب مینار کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ معین احمد نظامی بتاتے ہیں کہ عصری اور بعد کے تمام ذرائع نے ایبک کی فوجی صلاحیتوں کے علاوہ ان کی وفاداری، سخاوت، جرأت اور ان کی انصاف پسندی جیسی خصوصیات کی تعریف کی ہے۔ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے لاکھ بخش لاکھ دینے والے کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی فیاضی کی کہانیاں 17ویں صدی کے آخر میں دکن میں عام گردش میں تھیں، جب معروف سیاح فرشتہ بتاتے ہیں کہ فراخ دلی کے حامل لوگوں کو اس وقت کے ایبک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کی فیاضی سے محروم رہا ہو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حافظ قرآن تھے اور اتنے اچھے لحن میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ انہیں قرآن خواں بھی کہا گیا۔ ایبک نے داد و دہشت کا جو معیار قائم کیا اس پر بعد میں کوئی بھی پورا نہ اترا۔ چنانچہ معین احمد نظامی کا کہنا ہے کہ ایبک کو سخاوت کا مترادف سمجھا جانا واقعی ایک ایسا خراج تحسین ہے جو کسی دوسرے فرمانروا کے حصے میں نہیں آیا۔ جنگ اور مہمات میں زندگی گزارنے کے باوجود انہوں نے تاریخ اور آنے والی نسلوں میں جو تاثر چھوڑا وہ ان کا انصاف اور ان کی سخاوت تھا۔